بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے اختتام رمضان۔ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان المبارک، یقیناً یہ تمام مہینہ ابتدا سے انتہا تک یہ اہم ترین ہے، اور یہ کہ اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے اہل ایمان بندوں کے لیے یہ عظیم ترین احسان ہے اور قیمتی ترین انعام ہے۔ البتہ اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ، اور بالخصوص اب جب کہ اس کا اختتام انتہائی قریب آ چکا ہے، تو یہ اختتامی لمحات اور یہ الوداعی لمحات، تو ان کی قدر و قیمت کو پہچاننا اور سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ مزید یہ کہ اس موقع پر چند ایسے اعمال ہیں، چند ایسی عبادات ہیں کہ جو انہی دنوں کے ساتھ مخصوص ہیں، لہذا اس بارے میں ہمیں بصیرت ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ سرور عالم صاحب۔ تو آئیے ناظرین، اس سلسلے میں انہی کی زبانی مفصل استفادہ کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جس پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آپ کی کرم نوازی، جزاکم اللہ خیر۔ جی وإیاکم۔ ماہ رمضان المبارک کے اختتامی لمحات، اور یہ کہ چند ایسے اعمال ہیں کہ جن میں زکوٰۃ الفطر سر فہرست ہے، جی، کہ جسے اردو میں صدقۃ الفطر یا فطرانہ بھی عام طور پر کہا جاتا ہے۔ تو اس کی مشروعیت اور احکام اور آداب، جو بھی تعلیمات ہیں، جی اس بارے میں رہنمائی فرمائیے گا۔ جی، اس مہینے کے خاتمے میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک نیک اعمال جو مشروع کیے ہیں، انہی میں سے جی یہ زکوٰۃ فطر یا صدقہ فطر ہے، جس کو فطرانہ کہتے ہیں، وہ ہے جی جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے ہمارے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اور ہماری عبادت کے اندر جو نقص آیا ہوا ہے وہ نقص ختم ہوتا ہے، اس عبادت کی تکمیل ہوتی ہے۔ یعنی اگر کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو تو تلافی ہو جاتی، جی بالکل۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا زکوٰۃ فطر کو روزے دار کے پاکیزگی کے لیے، جی، جو اس رمضان یا روزے کی حالت کے اندر جو کچھ کوئی زبان سے کوتاہی ہو گئی ہو، نازیبا باتیں نکل گئی ہوں، صحیح، تو اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کے ازالے کے لیے جی یہ زکوٰۃ فطر فرض کیا۔ وطعمۃ للمساکین، اور تاکہ مسکینوں کو کھانا میسر ہو جائے۔ جی، من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، نماز سے پہلے جس نے اس کو ادا کر دیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، یعنی اس کو زکوٰۃ فطر کہیں گے، اور یہ مقبول زکوٰۃ ہے۔ جی، ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جو نماز کے بعد اس کو دے تو یہ عام جو صدقے ہیں ان میں سے ہوگا۔ جی، یعنی جو زکوٰۃ الفطر ہے، جو اصل چیز ہے، گویا کہ یہ اس سے مختلف ہو گیا کہ وقت پہ دینا چاہیے تھا، نہیں دیا۔ ہاں، لیکن اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس کو دینا ہے ضرور۔ صحیح ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اگر وقت اس کا نکل گیا، نماز عید ہو چکی دینا ہے، تو یہ حدیث کے اندر ہے، ایسا نہیں ہے۔ جی، دینا پڑے گا اس کو، گرچہ اس کا اجر و ثواب اتنا نہیں ہوگا جی، جو وقت پر دیا گیا ہے۔ صحیح ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کس پر واجب ہے؟ جی، صدقہ فطر ہر آزاد مسلمان پر جو ایک صاع وہ جو ہے، جی، اس کی ملکیت میں ایک صاع کے برابر غلہ موجود ہو، اناج موجود ہو، جی، اور یہ زیادہ ہو اس کی ضروریات سے، جی، اور اس کے بچوں کی ضروریات سے، صحیح، اور اس واجب ہے اس کے اوپر خود، اور جن کا نفقہ اور خرچ اس کے اوپر ہے، جی، ان سب کی طرف سے ادا کرے گا۔ صحیح ہے۔
جس کسی کا خرچ اس کے ذمے ہے شرعاً تو اپنی طرف سے بھی اور ہر اس انسان کی طرف سے بھی کہ جس کا نفقہ اس کے ذمے ہے جی یہ زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا، کہ جس کے پاس ایک صاع موجود ہے ضروریات سے زائد، جی اور صاع ہی ادا بھی کیا جائے گا۔ تو یہ صاع کیا چیز ہے؟ اس کی مقدار تقریباً 2.5 کلو ہے صحیح۔ آج کل کے حساب سے جو پیمانے یا پیمائش ہے یا وزن وغیرہ جی تو 2.5 کلو کے برابر تقریباً۔ جی تقریباً جی۔ اور یہ ہونا چاہیے کہ جو جس علاقے کی سب سے مطلب وہ جو غذا بن رہی ہے جو چیز جی، جو عام طور جس علاقے میں عام طور پر جو خوراک کھائی خوراک ہے جو غذا ہے اس سے نکالنا چاہیے۔ کہیں مثلاً یہ کہ گندم کا آٹا کھاتے ہیں لوگ، کہیں چاول کھاتے ہیں، جی تو جہاں عام طور پر لوگوں کی جو خوراک ہو تو اس کا 2.5 کلو جو ہے یہ ادا کیا جائے گا۔ جی تو یہ اصل ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا 15 درہم، کوئی کہتا 20 درہم، کوئی 10 درہم، 8 درہم، 25 درہم۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یعنی پیمانہ یہ ہے جی، جو اگر وہ میسر جو ہے تو کھانا اصل ہے ہی نکالنا چاہیے۔ جی تو اس کا 2.5 کلو صحیح ہے۔ جی اور اس کے بعد یہ کہ اگر نقدی دے دی تو گویا ایک ثانوی درجہ ہے، ثانوی درجہ ہے جی، اور وہ بعض علماء کے نزدیک جائز ہے، جی ہاں، اور بعض نے اختلاف بھی کیا۔ بعض اکثریت نے یہ کہا ہے کہ اصل جو ہے وہ غلے سے ہی نکالے، صحیح ہے اور جی، جو کھانے جو پینے کی اناج ہے، چیز جو کھانا ہے۔ جو کھانا ہے جی۔ تو یہ بات ہو گئی کہ کس پر واجب ہے، آپ نے رہنمائی فرمائی، اور کتنا دیا جائے گا یہ بھی آپ نے رہنمائی فرمائی کہ تقریباً 2.5 کلو۔ کیا دیا جائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس علاقے کا جو غالب کھانا ہو، جو عام طور پر لوگ کھایا کرتے خوراک ہوں۔ جی اور اب یہ کہ اس کا وقت کیا ہے، کب ادا کیا جائے گا صدقۃ الفطر یا فطرانہ؟ جی، تو اصل واجب یہ صدقہ ہوتا ہے یا یہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے رمضان کا جو آخری دن ہے، صحیح، سورج غروب ہونے کے بعد، جی، یہ اس کا وجوب ہو جاتا ہے، یہ تو ابتدا ہے۔ یہ ابتدا ہے۔ اور کب تک؟ نماز سے پہلے تک جو ہے اس کو ادا کر سکتے ہیں، نماز عید؟ نماز عید جی۔ جی اور اس کو مؤخر کرنا نماز عید کے بعد یہ صحیح نہیں ہے، جی۔ اور اسی طرح سے لیکن جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے مؤخر ہو گیا تو معاف نہیں ہو، معاف نہیں ہوگا، وہ دینا پھر بھی پڑے گا، جی بالکل، لیکن وہ فضیلت، وہ اجر و ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا، لیکن معاف نہیں ہے، دینا پھر بھی ہے۔ جی تو ابتدا ہے رمضان کے آخری دن کے غروب آفتاب سے، جی اور انتہائی وقت ہے اس کا دوسرے دن نماز عید سے پہلے تک۔ تو یہ جو وقت ہے یہ اس کے وجوب کا وقت ہے، اور اس دوران ادا کیا جائے گا، یعنی یہ فطرانہ۔ لیکن اگر کسی نے کسی وجہ سے کچھ پہلے دے دیا تو اس میں بھی گنجائش موجود ہے، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، صحیح ہے، 2-4 دن پہلے بھی اگر 2-4 دے دیا، دن پہلے، یعنی ایسا کہیں دوسرے ملک میں بھیجنا چاہتا ہے جی، تاکہ وقت پہ پہنچ جائے، آتا وہ حساب لگا کر کے کہ وقت پر پہنچ جائے، صحیح ہے جی۔ تو اگر چند دن پہلے بھی اس نے بھیج دیا، دے دیا تو کوئی حرج نہیں، جی تاکہ وہاں وقت پر پہنچ جائے، نماز عید سے پہلے حقدار کو وہ مل جائے۔ صحیح ہے۔ اب یہ کہ کس کو دیا جائے گا یہ فطرہ یا فطرانہ؟ تو یہ خاص طور سے جو حدیث کے اندر آیا ہوا ہے جی، وہ مساکین کا لفظ آیا ہوا صحیح ہے، طعمۃ للمساکین، ہے، مساکین۔ اس لیے علماء نے، بہت سارے علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کا مصرف جو ہے وہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، وہ جو 8 ہیں صحیح، مسکین کے لیے، کیونکہ حدیث کے اندر یہ اس کا وضاحت ہے، وضاحت ہے، اور جی، زکوٰۃ مال اور زکوٰۃ فطر میں دونوں میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، صحیح ہے ایک کو دوسرے کو برقیاس نہیں کر سکتے۔ جی۔ یعنی کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں جو 8 ہیں تو صدقۃ الفطر بھی ان کو دیا جا سکتا ہے، جی، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ چونکہ حدیث میں بطور خاص کے وطعمۃ للمساکین کے مسکین کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے، جی بالکل، وہ بھی عید کی خوشی منا لے بیچارہ، اور یہ تو اس زکوٰۃ لیے مال مسکین سے کو دیا جائے گا۔ زکوٰۃ مال الگ چیز ہے، صحیح ہے، اور زکوٰۃ فطر الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ جی تو یہ دیا جائے گا گویا کہ مساکین کو۔ اور حکمت کیا ہے اس میں، یہ کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے یہ فطرہ؟ تاکہ جو فقیر اور مسکین ہیں عید کی خوشی کے اندر وہ بھی شامل ہو جائیں، ان کو کھانا میسر ہو جائے۔ ایک حکمت یہ ہو گئی جی، اگر وہ بھوکے تڑپتے رہے عید کے دن تو یہ انسانیت کے یہ خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، اور یہ اسلامی دینی بھائی چارہ اور یہ اخوت اور یہ تو ایمان کا تقاضا،
تو مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ خود عید منا رہا ہے بن سنور کر جی اور کھا رہا ہے پی رہا ہے دعوتیں اڑا رہا ہے، لیکن اس کے پڑوس میں اگر کوئی ضرورت مند ہے مسکین ہے تو یہ تو انسانیت کے بھی خلاف ہے، چی جائے کہ پھر مسلمانی کیسی مسلمانی ہے کیسی یہ؟ مسلمان، جی بالکل. تو تاکہ غریب اس کا جو بھائی ہے پڑوسی ہے جو کوئی بھی ہے وہ بھی خوشی منا لے، تو اس لیے صدقۃ الفطر کی مشروعیت ہوئی. ایک حکمت یہ ہو گئی کہ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، مسکین بھی کچھ کھا پی لے. جی. اور دوسری حکمت یہ ہے کہ انسان جو روزے دار ہے اس کے روزے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کی تلافی ہو جائے. جی بالکل، کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کے روزے دار کے لیے اگر کچھ اس سے اونچ نیچ ہو گئی ہو، کمی بیشی ہو گئی ہو، کوئی خلاف ادب بات ہو گئی ہو تو یہ کہ اس کی تلافی ہو جائے. جی. تو یہ دو حکمتیں ہیں جن کی وجہ سے صدقۃ الفطر کو مشروع کیا گیا ہے. تو یہ آخری عمل ہے ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے کہ صدقۃ الفطر، اور اگلا دن ہے جو وہ ہے عید الفطر. تو رمضان میں مہینے بھر ہر شام ایک فطر افطار ہوا کرتا تھا. جی. اب پورا مہینہ مکمل ہو جانے کے بعد پھر ایک سارا دن ہے جو کہ افطار کا دن ہے. فطر کے وہی معنی ہے جو افطار کے، عید الفطر. جی بالکل بالکل صحیح. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس بارے میں، روزے دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں. جی. اذا افطر فرح، جب وہ افطار کرتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بھوکا اور پیاسا ہے، جب افطار کیا تو اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے. تو بھوکا پیاسا ہے تو اب افطار کر رہا ہے تو یہ بھی خوشی ہے، تو جسمانی خوشی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی لیکن روحانی خوشی بھی ہے. جی بالکل، کہ الحمدللہ روزہ پورا ہو گیا. جی. اور یہ کہ روزہ رکھنے کی سعادت نصیب ہو گئی. تو روحانی خوشی، اصل مسرت وہ ہے، بہت بڑی مسرت ہے. بالکل. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جی. اور جب قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات اس کی ہوگی تو وہ اپنے روزے کا اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پا کر کے خوش ہوگا. جی، اپنے لیے جو عظیم ترین اجر و ثواب اپنے سامنے وہ دیکھے گا، مشاہدہ کرے گا، تو اس منظر کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوشی محسوس کرے گا. تو دنیا میں خوشی، افطار کی خوشی کہ اب کھانے پینے کا موقع ہے، پھر روحانی مسرت بھی ہے. تو ہر شام جس طرح روزے دار بوقت افطار ایک خوشی محسوس کیا کرتا تھا، تو مہینے بھر کے بعد اب جو افطار کا دن ہے، عید الفطر ہے، تو یہ بھی گویا کہ اس کے لیے خوشی کا موقع ہے. جی. تو یوں وہ عید منا رہا ہے، خوشی منا رہا ہے. تو گویا یہ تو عید الفطر کا فلسفہ ہو گیا کہ خوشی کا موقع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مہینے بھر روزے رکھیں، آج افطار کا دن ہے، تو جس نے روزہ ہی نہ رکھے ہو وہ کیا خوش ہوگا. جی. اس کو تو غم منانا چاہیے. صحیح بات ہے کہ محروم رہ گیا. یعنی عید الفطر کا نام ہی عید الفطر، افطار کی عید. یہ خوشی بھی افطار کی خوشی ہے، اور جب روزہ ہوگا تو افطار ہوگا. جی. روزہ ہی نہیں تو افطار کس چیز کا، کیسا افطار؟ لہذا جو لوگ روزہ نہیں رکھتے انہیں ذرا سوچنا چاہیے کس منہ سے وہ عید منا رہے ہیں، کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں. بلکہ بعض سلف سے، علماء سے، بزرگوں سے جی. یہ بات بھی منقول ہے کہ وہ مہینہ بھر روزہ رکھ کر کے عید کے دن بھی ان کو خوشی نہیں ہوتی تھی. صحیح ہے. وہ اس لیے کہ ان کو یہ کہتے تھے کہ مجھے اس لیے خوشی نہیں ہو رہی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری یہ عبادت قبول ہوئی کہ نہیں. جی. یعنی اس کا غم ہوتا یہ فکر طاری رہتی. جی. ویسے خوشی منانا تو شرعی حکم نہیں، ہے، شرعی حکم ہے، خوشی مناتے تھے، لیکن اندر یہ غم ان ہوتا پر تھا، طاری رہتا اور تھا. یہ غم ظاہر ہوتا تھا ان کے چہرے سے. جی جی. یہاں کہ تک قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. یہاں تک کہ بعض کے بارے میں آیا کہ عید کے دن دیکھا لوگ کچھ قہقہے لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. درست. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کس لیے ہنس رہے ہو؟ اگر تم کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ عبادت قبول کر لی جی تب خوشی منائیں. تو نہیں تو شکر کرنے والے کی یہ حالت نہیں ہونی چاہیے. جی بالکل بالکل. جی. اور اگر معلوم ہو گیا کہ قبول نہیں ہوئی، صحیح ہے، تو پھر اور بھی نہیں خوش ہونا چاہیے. جی جی. تو ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو چل رہی تھی کہ اختتام رمضان کے فوری بعد ہے عید الفطر،
اور یہ خوشی کا موقع ہے، یہ اللہ کی طرف سے روزے داروں کے لیے، اہل ایمان بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، یہ انعام ہے، یہ خوشی کا اور مسرت کا موقع ہے۔ عید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ جی، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، جی جب ہم غور و فکر کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر تو یہ چیز موجود ہے، یعنی جی عید الاضحیٰ بھی اور عید الفطر بھی، صحیح، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فصلی لربک وانحر۔ جی مفسرین نے یہ بتلایا ہے، بڑے بڑے مفسرین نے، کہ فصلی لربک صلاۃ الاضحیٰ جی وانحر نسکک، صحیح، تو اس آیت کے اندر عید عید الاضحیٰ کا ذکر کا ہے۔ ثبوت ہے۔ جی، اسی طرح سے کہ یعنی نماز پڑھو اور قربانی کرو، قربانی کرو۔ جی، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے آپ، وانحر اور قربانی کیجئے، تو عید الاضحیٰ میں یہی ہوتا اور سورۃ الاعلیٰ میں جو ہے قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، ہے۔ جی تو اس میں یہ ہے کہ تزکیٰ سے مراد جو ہے یہ زکوٰۃ فطر ہے، صحیح ہے۔ اور پھر وہ عید فطر اس سے مراد ہے، جیسے کہ امام بغوی وغیرہ نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے۔ جی تو اشارتاً جو ہے یہ عید کا ذکر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا قرآن مجید کے اندر ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر تو صراحت کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، اور ایک دوسری حدیث کے اندر آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے کسی خوشی منا رہے ہیں، تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ ان کی عید ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عیدیں ہیں پہلی جاہلیت کی، ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دو عیدیں رکھی ہوئی ہیں، جی عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ صحیح ہے۔ تو یہ دو عیدیں ہمارے لیے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ عید کی شرعی حیثیت کیا ہے جی اور اس کا مقام کیا ہے۔ یہ دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں، عید جو ہے ان کے یعنی جو شعائر ہیں بڑے بڑے، ان میں سے ایک چیز ہے، صحیح ہے۔ اور مسلمانوں کے یہاں ظاہر سی بات ہے جب قرآن کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتلایا، تو یہ چیز جو ہے ایک شرعی چیز ہے اور بہت بڑا شعیرہ ہے۔ جی اب شعیرہ یعنی خاص پہچان، خاص پہچان ہے، جی جس کی جمع ہے شعائر، جی، جیسے کہتے ہیں کہ شعائر دین، شاعر دین، ومن يعظم شعائر اللہ۔ فإنها من تقوى القلوب۔ جی یہاں پر ایک چیز اور جاننے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے جو اسلامی عیدیں ہیں اور جو غیر اسلامی دوسروں کی ہیں، دونوں کے اندر بہت ہی زیادہ فرق ہے، جی کیونکہ ہماری عیدیں ربانی ہیں، صحیح، وحی الہی کے ذریعے سے، اور تین چیزیں ان کی، تین خاصیتیں ان کی ہیں، خصوصیتیں جو اور دنیا کی عیدوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری جو عیدیں ہیں وہ ان کا نام بھی ثابت ہے، جی یعنی کہ اس کے اندر یہ نہیں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، صحیح، وہی عیدیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور قیامت تک وہی رہیں گی، جی ان کا نام وہی رہے گا، تو ان کے اندر رد و بدل نہیں ہوگا۔ جی اسی طرح سے ہماری عیدوں کا جو وقت ہے وہ ایک رہے گا، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں صحیح، وہی عید مناتے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے۔ اس کا وقت اس طرح سے ہے کہ شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہے اور ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ ہے۔ تو اس طرح سے پھر یہ کہ کس طرح سے منایا جائے، یہ ہماری عیدوں کے لیے طریقے بتلا دیے گئے، صحیح ہے۔ لیکن اور جو دنیا کی عیدیں ہیں ان کے اندر شور و شغب ہے، شراب خوری ہے، دنیا بھر کے گالو گلوچ، شراب پی لیں گے، مستی میں چلیں گے، لیکن ہماری جو عیدیں ہیں ان کے کچھ آداب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ عید کے لیے صبح ہی تم نکلو، جی سب سے پہلے تم اللہ رب العالمین کے لیے سر تسلیم خم کرو، سبحان اللہ۔ 2 رکعت نماز پڑھو، گھر سے نکلتے ہوئے تکبیر کہتے جاؤ، جی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہو، جی اور اول فول نہیں بکنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ہماری جو عیدیں ہیں اور غیروں کی جو عیدیں ہیں اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ جی کہ یہ گویا کہ ایک دینی تہوار ہے جی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بالکل۔
نہ یہ کہ اس میں خرافات ہوں. خرافات. اور دوسرا یہ نہیں کہ عید کا بتلایا ہماری عید سے یہ سبق ملتا ہے جی کہ ہماری عید ایسی ہونی چاہیے کہ ہم ایک دم بالکل چھوٹے جانور کی طرح سے نہیں ہو جائیں جی کہ رب کو بھی بھول جائیں, صحیح. آداب و اخلاق کو بھی بھول جائیں. نہیں, آپ کو آداب و اخلاق میں, اس لیے تو آج یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے جو ہے عید کے دن رواج بنا لیا ہے کہ وہ چلے جائیں گے فلمیں دیکھنے کے لیے, الٹی سیدھی باتیں کریں گے, جی یا کہیں پر جائیں گے گانا لگائے ہوئے ہیں, باجے سن رہے ہیں. یہ سب جی شریعت کی خلاف ورزی ہے اور اس عید کی بے حرمتی ہے. جی بلکہ عید کی خوشی جو منائی جا رہی ہے تو یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے منائی جا رہی ہے. جی بالکل. تو اب انسان اس خوشی کو یوں منائے کہ جس کے کہنے پر اور جس کے حکم کی تعمیل کے طور پر یہ خوشی منائی جا رہی ہے, تو انسان ایسے بیہودہ کام کرنے لگے کہ اسی کو ناراض کر بیٹھے. جی بالکل. یہ کیسی خوشی ہے؟ یہ تو فرض کیجئے کہ دنیا میں اگر اس کی مثال یوں سمجھی جائے کہ کسی کے ہاں کوئی خوشی کا موقع ہے, شادی ہے یا جو کچھ بھی ہے, کسی کے بچے کی شادی ہے, اور اس نے ہمیں مدعو کیا ہو, ہم اس کی خوشی میں شرکت کے لیے وہاں گئے ہیں. اب وہاں جا کر اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کی خوشی کے موقع پر ہم کوئی ایسی الٹی سیدھی باتیں یا حرکتیں کرنے لگیں کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو, جی اس کی بدنامی ہو اور اسے نقصان پہنچے, اسے افسوس ہونے لگے, تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ تو بے مروتی ہے. جی تو اللہ کے حکم پر ہم جو خوشی منا رہے ہیں تو اس خوشی کو ہم اگر یوں منائیں کہ خود اللہ ہی ناراض ہو جائے تو یہ خوشی منانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. جی بالکل. بلکہ خوشی ہمیں یوں منانی چاہیے کہ جس نے ہمیں یہ خوشی دی ہے, یہ خوشی منانے کا حکم دیا ہے, تو جو طریقے جو آداب خود اس نے ہم کو بتا دیے اس اللہ نے کہ یوں خوشی مناؤ, تو ہم اسی طریقے کے مطابق خوشی منایا کریں. اور یہ اس لیے کہ ہماری شریعت اس قدر کامل اور مکمل ہے جی کہ اس شریعت نے ہمارے لیے کہ ہم غم کیسے منائیں اس کا طریقہ بھی بتلا دیا, اور خوشی کیسے منائیں اس کا بھی طریقہ بتلا دیا. جی اس لیے ہمیں ادھر ادھر سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. اور مزید یہ کہ عید کے دن جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تکبیرات سے ابتدا کہ انسان کے دل میں کہ ماہ رمضان میں ہر لمحے اس کے دل میں یہ ایمان, یہ تصور اور یہ سوچ جا گزری رہی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اول و آخر اللہ کی مجھے محتاجی ہے. اللہ کے ساتھ تعلق ہی مضبوط رکھنا ضروری ہے, باقی سب کچھ بیکار ہے. جی تو عید کے دن بھی صبح جو ہے سب سے پہلا کام کہ نماز فجر کے بعد کہ یہ تکبیرات, اللہ کی بزرگی, اللہ کی بڑائی, اللہ کی کبریائی بیان کرنا اپنی زبان سے, اور دل میں بھی اسی جذبے کو راسخ اور پیوست اور مضبوط کرنا. اس کے بعد یہ کہ نماز عید کے لیے روانگی ہوئی ہے, نماز ادا کی گئی ہے. مزید اس موقع پر ایک بات جو کہ ہمیں دینی تعلیمات کی روح سے جس کی بڑی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ آپس کی ناراضگیوں کو دفن کر دیا جائے, جی ورنہ عید بیکار ہے. رمضان کی عبادت جو ہے وہ ناقابل قبول ہے. صحیح. تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا. آدمی اگر سارے لوگوں کو ناراض کر کے رکھے گا جی تو اس کی عید مکمل کیسے ہوگی؟ صحیح ہے. اور کیا خوشی منا رہا ہے؟ عید کا تو مطلب ہے کہ مل جل کر کے خوشی منائی جائے. اور خوشی منائی جا رہی ہے کہ میری عبادات جو ہیں وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی عبادات کی. جی تو آپس میں ناراضگی اگر ہوگی تو عبادات تو قبول ہی نہیں ہوئی, قبول ہی نہیں. وہ تو معلق رہیں گی, لٹکی رہیں گی. جی بالکل. تو پھر کیسی خوشی؟ یعنی انسان یہی سوچ کر اپنے آپ پر رحم کھا لے اور یوں اس بڑائی میں نہ رہے کہ میں کیوں جا کر میں کیوں پہل کروں, میں کیوں سلام کروں, میں کیوں ناراضگی ختم کروں, میں کیوں صلح کروں. وہ نہیں کر سکتا. اور یہ کہ میری شان میں کمی ہو جائے گی, ایسا ہے ویسا ہے, لوگ مجھے بزدل سمجھیں گے. لیکن انسان یوں سوچے کہ میری عبادات تاکہ قبول ہو جائیں, اپنے آپ پر مجھے رحم کرنا چاہیے, اس لیے مجھے صلح کرنا ضروری ہے. جی بالکل. بلکہ یہ جو روزے کا جو بنیادی مقصد ہے جی وہ مکمل نہیں ہو رہا ہے. صحیح ہے. اگر ہم جو ہے اسی اختلاف پر رہے تو کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. جی تقوی نہیں پورا ہوگا اور آپس کے تعلقات کو خوشگوار رکھو. جی دونوں چیزوں کو ملا دیا خود اللہ نے ملا دیا ایک ہی آیت میں. جی بالکل. صحیح ہے. تو جب تک آپ اختلاف مٹائیں گے نہیں آپ کے اندر تقوی نہیں پیدا ہوگا. جی. اور تقوی یہ سب سے بنیادی مقصد ہے روزے کا. جی اور اسی طرح جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا, جی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ جنت کے دروازے پیر کے دن اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، جی ہمیشہ، جی ہمیشہ. فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے جی جو شرک نہیں کرتا کچھ بھی. صحیح، یہ بہت ہی مین چیز ہے جی کہ شرک، آدمی شرک سے بچے، صحیح، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. جی الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، جی مگر سوائے اس آدمی کے کہ اس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی عداوت ہے. جی فیقال انظروا هذین حتی یصطلحا، کہ ان لوگوں کو دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ مصالحت کر لیں. جی، یعنی اللہ کی طرف سے یوں کہا جاتا ہے جی کہ ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ صلح کر لیں. جی یعنی ہر پیر کے دن اور ہر جو ہے خمیس یعنی جمعرات کے دن اللہ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے، سوائے اس کے کہ جو شرک میں مبتلا ہو، خدا نخواستہ. تو جو اچھے لوگ ہیں تو ان کے لیے مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے. لیکن وہ دو مسلمان جن میں آپس میں رنجش و ناراضگی ہو تو اللہ کی طرف سے یوں منادی کی جاتی ہے کہ ان کے معاملے کو ابھی معلق رکھو جی جی یہاں تک کہ صلح کر لیں. صلح کر لیں گے تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی، جی. نہیں کریں گے تو محروم ہی رہ جائیں گے. اور اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم، جو شرک کرتا ہے اور جو اپنے بھائی سے دشمنی کیے ہوئے عداوت، دونوں کو ایک جگہ جا کے برابر کیا ہے. یعنی بہت ہی خطرناک چیز ہے. جی ہاں، یعنی اعمال کی بربادی. بربادی، جی اس کو سمجھنا چاہیے. کہ جس طرح جو کوئی مشرک ہے، شرک کر رہا ہے تو اس کے لیے معافی نہیں ہے، جی تو اس کے ساتھ ملا کر فرمائیں کہ وہ دو آدمی جو آپس میں ناراض ہوں جی تو ان کا معاملہ بھی معلق لٹکا معلق ہوا ہے، ہے، فی الحال ان کے لیے معافی نہیں ہے، جی وہ رکی ہوئی ہے. رکی ہوئی ہے. تو جیسے مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر شرک کر رہا ہے اس کا عمل قبول نہیں ہوگا تو، لیکن اگر وہ شرک چھوڑ دے جی توبہ کر لے گا تو سب قبول ہو جائے گا. تو اگر یہ مصالحت کر لے گا تو اس کا بھی عمل قبول ہو جائے تو لہذا انسان کو انا پرستی سے نکلنا چاہیے، گا. جی بالکل. اور انسان بن کر جو ہے اور اپنے آپ پر رحم، دوسرے پر رحم کرے نہ کرے، رحم تو سبھی پہ کرنا چاہیے لیکن اپنے آپ پہ تو کر لے ضروری ہے پہلے کہ میری اپنی عبادات گویا وہ سب لٹکی ہوئی ہیں، معلق ہیں. ان تمام چیزوں کا سب سے پہلے فائدہ تو انسان کو اپنا ہوتا ہے. جی جی بالکل. مثال کے طور پر انسان کبھی یہ سوچتا ہے کہ میں فلاں کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے کیوں دعا کروں، جی میں اپنے لیے صرف کروں گا. صحیح. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا صرف فائدہ ہوگا. نہیں، آدمی اگر آپ دوسرے بھائی کے لیے دعا کریں گے جی تو آپ کے اس کے مثل دعا آپ کے لیے ہوگی، اور فرشتے اس کے اوپر جو ہے وہ کریں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ قائم کر دیا ہے کہ جو انسان یعنی پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ کا تو اللہ کا مثل جی کہ تمہیں بھی یہ خوبی نصیب ہو. سبحان اللہ. تو جو دوسرے کے ساتھ بھلائی کرے گا تو اس کا فائدہ اسے بھی ملے گا. اور بالکل اسی طرح جو دوسرے کا برا کرے گا، دوسرے کو نقصان پہنچائے گا تو اس کا نقصان اس کو بھی پہنچے گا. صحیح ہے. یعنی وہ برائی، وہ نقصان وہاں تک رہنے والا نہیں ہے. تو گویا کہ انسان کو یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے عید کے موقع پر ہمیں کہ ایک ادب یہ ہے اہم ترین کہ کسی کے ساتھ ناراضگی نہ ہو. تو ایک وقفہ لیں گے. ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے اب اس سلسلے گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ گفتگو چل رہی تھی کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جی اور اس سے متعلق مخصوص اعمال و عبادات اور ان کے بارے میں تعلیمات و ہدایات، اور اس کے بعد آپ تذکرہ فرما رہے تھے عید الفطر کے بارے میں. تو آپ نے یہ رہنمائی فرمائی کہ عید الفطر کیا چیز ہے، اس کا یہ جو نام ہے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور اس کا فلسفہ کیا ہے، اور اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے، اور اس دن ہمیں کن آداب کو ملحوظ رکھنا ہے. تو انہی آداب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس دن یعنی عید الفطر کے پرمسرت موقع پر دلی مبارکباد پیش کی جائے تمام اہل ایمان کو، جی اور یہ کہ رشتہ داروں دوستوں کے ساتھ میل جول ہو، دعا سلام ہو. جی. تو اس بارے میں فرمائیے گا. تو انسان کو اس دن جو ہے جا کر کے جو اپنے رشتہ دار ہیں، جو دوست ہیں،
جو قریبی لوگ ہیں ان سے جا کر کے ان کو دیکھنا چاہیے، ان کی احوال معلوم کرنا چاہیے، کوئی ضرورت ہے تو ان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صحیح ہے. یہ سارے کام ہیں. اور مبارکباد بھی پیش کرنی چاہیے. مبارکباد بھی پیش کر سکتے ہیں. جی صحیح ہے. تو یوں گویا کہ اس دن ایک دوسرے سے ملاقات ہو، میل جول ہو کہ عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے. تو جہاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کے سلسلے ہوں گے تو جو کوئی مسکین اور ضرورت مند ہے تو انسان انہیں اس پرمسرت موقع پر فراموش نہ کرے، جی ان کی بھی خبر گیری کرے. صحیح. اور ان کی خبر گیری کے لیے ایک عمل تو باقاعدہ جو کہ ضروری قرار دیا گیا، یعنی صدقۃ الفطر، وہ تو ہے. مزید یہ کہ ایسا نہ ہو کہ میل جول صرف انسان جو ہے جو اپنے برابر کا ہے یا رشتہ داری ہے یا کوئی امیر کبیر ہے تو اس کے پاس پہنچ جائے کہ جناب عید مبارک ہو، لیکن اپنے پڑوس میں جو کوئی غریب ہے بیچارہ تو اسے انسان بھول جائے. یہ خلاف ادب ہے. ایک تو مسلمان کو یہ نہیں ہے کہ صرف فرائض ہی پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے، جی اس کو نوافل بھی کرنا چاہیے. جیسے مطلب کہ زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ فطر دے رہا ہے، تو واجبات میں سے ہیں. جی کبھی کبھی نفل بھی دینا چاہیے، صدقہ نا. صحیح ہے. بالکل. تو نوافل سے انقطاع صحیح نہیں ہے، جی تاکہ اس کے اندر جو عادت بن گئی ہے عبادات کے کرنے کے، فرائض کے ادا کرنے کے، جی نوافل کے ذریعے سے اس کی تجدید ہوا کرے. صحیح ہے. تو نوافل سے گویا آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو صدقۃ الفطر دینا تھا وہ تو دے دیا، وہ واجب ہے. اب مزید جو مسکین قسم کے لوگ ہیں معاشرے میں، بستی میں، محلے میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں، ان کی تو ہمیں ان کے ساتھ بھی دعا سلام رکھنی چاہیے. ان کی دلجوئی ہمیشہ کرتے ہی رہنا چاہیے. جی بالکل. یہ نہیں کہ جب زکوٰۃ دینی ہوگی تب دیکھیں گے کون ہے، اور صدقۃ الفطر کا موقع ہوگا تب دیکھیں گے کون ضرورت مند ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. یہ کیا مثال ہے، کس کے لیے ہے، کس کے بارے میں ہے، کس چیز سے خبردار کرنا مقصود ہے، اور کون وہ عورت تھی، وہ کیا کرتی تھی. ارشاد فرمائیے. یہ اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. جی کہ اس عورت کی طرح سے نہ ہو جاؤ کہ جو سوت کاٹ کر کے مضبوط بناتی ہے جی اور پھر اس کو توڑ توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، اپنے ہاتھوں اپنی محنت کو برباد کر دیا. دیتی ہے. جی تو یہ مثال اس آدمی کے لیے ہے کہ آدمی پہلے اچھا کام کرتا ہے اور اس کے بعد پھر جسٹ وہ خراب کام کرنے لگتا ہے. جو اس نے پہلے نیکی کی ہوئی ہے اس کو برباد کر بیٹھتا ہے خود اپنے ہاتھوں. جیسے کہ رمضان میں اس نے تلاوت میں، ذکر میں، نماز میں اس نے سب یہ مہینہ لگایا، اور رمضان کے ختم ہوتے ہی جو الوداعی جمعہ ہے ادھر جا کر کے کہتے تھے کہ الوداع اب روزہ. جی نماز بھی. یعنی عید کی خوشی میں ایسی گویا کہ منکرات، برائیاں، خرافات، فواحش کہ تمام مہینے بھر کی محنت کو برباد کر دیا. وہ وہیں الوداع کر کے چلا آتا ہے. جی یہ کوئی خوشی نہیں ہے، یہ خوشی منانے کا کوئی طریقہ نہیں. تو گویا کہ اس نے اپنے جو نیک اعمال کیے اس کو سب کو برباد کر دیا. اس نے جی اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا. تو یہ جو مثال بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں، یا تو بقول اہل علم یہ محض سمجھانے کے لیے ہے، یا شاید واقعی مکہ میں کوئی ایسی عورت تھی جی کہ لوگ دیکھتے تھے اور لوگ افسوس کیا کرتے تھے اس کی حالت پر کہ کتنے دن لگا کر اور مہینوں لگا کر یہ خود ایک چیز جو ہے یہ سوت کاٹنا وغیرہ جو ہوتا ہے سلسلہ وہ تیار کرتی ہے، پھر وہ دھاگا ادھیڑنے بیٹھ جاتی ہے. تو اللہ کی طرف سے یہ مثال بیان کی گئی کہ اچھے کام کر کے پھر ایسے برے کام نہ کرو کہ تم اپنی جو محنت ہے، جو کچھ بنایا ہے، جو کچھ تعمیر کیا ہے، اسے اپنے ہی ہاتھوں برباد نہ کر دو. اب عید کا دن جو ہے گزر گیا. اس کے بعد عید کے بعد کی جو صورتحال ہے تو بقول اہل علم ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت کر چکنا نہ تو یہ اصل مطلوب و مقصود ہے اور نہ ہی اتنا کافی ہونا چاہیے. عبادت کرنے کے بعد یہ فکر دامنگیر رہنی چاہیے کہ یہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. جی. اور قبولیت عبادت کی علامات میں سے ایک اہم ترین علامت یہ ہے کہ عبادت کے بعد بھی انسان شرافت کے راستے پر رواں دواں رہے. تو رمضان کے بعد ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ جی بالکل. ہم ایک مثال کے ذریعے سے اس کو واضح کرتے ہیں. جی مطلب کسی بھی تجارت کا کوئی موسم آتا ہے، صحیح، سیزن آتا ہے،
جی تو آدمی اس کے اندر خوب محنت کرتا ہے، خوب بیچتا ہے، صحیح ہے، لیکن سیزن ختم ہونے کے بعد وہ دکان بند کر کے چلا نہیں جاتا ہے، جی اس کو باقی رکھتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے سال بھر، وہ پھر بھی دکان کھولتا کھولتا ہے، ہے، جی تھوڑا ہی کمائے لیکن سیزن میں اور زیادہ محنت کرتا ہے وہ. جی تو اسی طرح سے یہ جو نیکی کے اوقات ہیں ہمارے، ان اوقات کے اندر بھی آدمی جب سیزن آ جائے وہ موسم، اس کے اندر خوب کام کرے، جی لیکن یہ نہ ہو کہ بس وہ نکل گیا تو اس کے بعد چھوڑ دے. جی ہمیشہ ان عبادتوں کی پابندی کرے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور اپنی استطاعت کے مطابق نوافل بھی کرتا رہے. جی لیکن اس سے بھی بڑھ کر گویا کہ پریشانی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس نے اچھے کام کیے، پھر وہ موسم گزر گیا، ماہ رمضان گزر گیا، اب اگر وہ برے کام کرے گا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی، گویا کہ خدا نخواستہ اشارہ ہوگا کہ جو کچھ اچھے کام کیے ہیں شاید وہ قبول نہیں قبول نہیں ہوئی. جی بالکل، اس لیے کہ جی انسان کے عمل اگر وہ قبول ہوتے تو اب یہ رمضان کے بعد بھی اچھے کام جی انسان کے عمل کی قبولیت کی علامت یہ ہے جی کہ اس عمل کے بعد اس کو پھر اچھا عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو، کہ وہ اس پر قائم ہے. قائم رہے. جی بالکل صحیح ہے. جی تو یہ گویا کہ بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان اگر یہ جاننا چاہے، یہ پیمانہ ہے، یہ معیار ہے، یہ جاننے اور جانچنے کا طریقہ ہے جی کہ رمضان کے بعد بھی اگر ہم شرافت کے راستے پر اگر ہم گامزن ہیں تو رمضان میں ہم نے جو کچھ کیا وہ گویا کہ قبول ہوا، اور اگر ہم نے رمضان کے بعد اپنے رنگ ڈھنگ بدل لیے اور اپنے طور طریقے بدل لیے تو گویا کہ رمضان میں جو کچھ ہم نے کیا تھا شاید وہ قبول نہیں ہوا. جی تو یوں گویا کہ فکر کرنی چاہیے اور برائیوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے. تو اس بارے میں کہ مداومت، اچھائی کے راستے پر اور نیک عمل پر مداومت، تو کوئی حدیث وغیرہ بھی اس بارے میں بیان فرمائیے گا. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، جی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل، پسندیدہ عمل کیا ہے کہ جس کے اندر استمرار ہو، صحیح ہے، دائمی ہو، چلتا رہے، پائیداری ہو. اگرچہ وہ عمل کم ہو. جی یعنی انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے اگرچہ وہ کم ہے، مثلا روزانہ وہ تلاوت قرآن کیا کرتا ہے اگرچہ وہ صرف 5 منٹ ہو، 1 صفحہ ہو، لیکن وہ پابندی کے ساتھ کرتا ہے، تو یہ بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان نے ایک دن بہت زیادہ اچھا کام کیا اور خود کو ہلکان کر ڈالا ہے، لیکن اگلے دن ایسا ہوا کہ وہ بالکل چھوڑ چھاڑ کے بلکہ فرائض سے بھی جو ہے وہ جی بالکل غافل ہو کر بیٹھ گیا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے جی کہ ان کے کسی آدمی سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن عمر، کوئی ان کا خادم تھا، جی کہ عبداللہ بن عمر گھر میں کیا کرتے ہیں؟ صحیح. تو کہا الوضوء لکل صلاح جی وبینہما المصحف والمصحف بینہما، جی یعنی ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور ہر 2 نماز کے درمیان قرآن مجید پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں. جی تو جو بڑے لوگ تھے وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ اس پر گویا کہ ہمیشگی ہے. ہمیشہ. جی جی تو آدمی کو استطاعت بھر اگر تھوڑا ہی کر سکے لیکن کرتا رہے، صحیح ہے. منقطع نہ ہو. جی ہاں، گویا کہ یہ عمل کی قبولیت کی دلیل ہے کہ انسان اس پر گویا کہ قائم و دائم ہے، اور مزید یہ کہ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ جو ہے یہ پسندیدہ بھی ہے جی کہ انسان کا وہ عمل اگرچہ کم ہو، مختصر ہو، تھوڑا ہو، لیکن یہ کہ اس پر پابندی ہو، ہمیشگی ہو، مداومت ہو. تو اس سے ہمیں یہ بات جو ہے سمجھنی چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ہمارے اچھے طور طریقے باقی رہنے چاہیے، اور اسی چیز کو گویا کہ اس کے عملی اظہار کے طور پر اور دلیل کے طور پر کہ رمضان کے بعد ہم بدلے نہیں ہیں، تو شوال میں کچھ روزے گویا کہ وہ مسنون قرار دیے گئے ہیں، تو اس بارے میں بھی فرمائیے. اللہ کے رسول نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جی کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد ہی شوال کے 6 روزے رکھے، جی کانا کصیام الدہر، تو گویا کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا. جی بلکہ زندگی بھر. جی صحیح ہے. یعنی ہر سال جب ایسا کرے گا تو زندگی بھر ہے. تو زندگی بھر ہو گیا. صحیح ہے. اور بعض حدیثوں کے اندر، صحیح حدیثوں کے اندر یہ جو ہے تفصیل بھی آئی ہوئی ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالها، صحیح ہے، کہ ایک نیکی جو ہے اس کا اجر 10 گنا ملتا ہے. جی تو رمضان 10 مہینے کے برابر ہو گیا، جی اور کہ ایک روزہ رکھا ہے، یعنی اگر 30 روزے رکھے ہیں تو اس کو 10 سے اگر ضرب دی جی تو وہ 300 ہو گئے.
یعنی ایسے ہی کریں گے کہ 1 مہینہ ہے جی تو 10 مہینہ ہو گیا، صحیح ہے. اب وہ چاہے 30 ہو یا 9 ہو. جی ہاں، 29 یعنی ہو. 1 کے 10. جی تو 1 مہینے کے 10 مہینے 10 مہینے ہو گئے. ٹھیک ہے. اور شوال کے 6 دن 60 ہو گئے. 60 ہو گئے تو 2 مہینہ یہ ہو گیا، 10 2 12. 12 مہینے ہو تو گئے. سال بھر ہمیشہ رکھا تو گویا کہ ہمیشہ اس نے روزہ رکھا. 12 مہینے ہو گئے یا 360 دن ہو گئے. جی تو یوں گویا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے، گویا وہ ہمیشہ روزے ہی رکھ رہا ہے. اتنا اس کے لیے عظیم ترین اجر و ثواب ہے. تو رمضان کے بعد یعنی نیکی پر مداومت اور گویا کہ اس پر ہم قائم دائم ہیں. تو اس کا ایک عملی ثبوت یہ ہے کہ اس جذبے سے شوال کے روزے رکھے جائیں کہ ہم نے اپنے طریقوں کو بدلا نہیں. اور یہ جو قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. جی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں. جی آیت کا ترجمہ بھی جی بیان فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی والذین یؤتون ما آتوا، وہ لوگ جو دیتے ہیں جو انہوں نے دیا. جی وقلوبہم وجلہ، حالانکہ ان کے دل لرزتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ پلٹ کر کے اپنے رب کے پاس جائیں گے. صحیح. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں صحیح. اور آگے بڑھتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا. یعنی یہ کون لوگ ہیں کہ جو انہوں نے دیا یا جو انہوں نے کام کیے؟ جی آتاؤ کے معنی میں دونوں شامل ہیں. دونوں شامل ہیں. پھر ڈرتے ہیں، کام کچھ کر لیا پھر ڈرتے ہیں. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا. جی کہ یہ کون لوگ ہیں؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، کہ یہ جو آیت میں جن کا تذکرہ ہے جی کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، وہ مراد ہیں؟ صحیح. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ یا ابنۃ الصدیق، اے صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے. جی ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، لیکن وہ یہ لوگ ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، جی پھر ڈرتے اور پھر ان کو خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ عبادتیں ان کی قبول نہیں ہوگی رب کے پاس. سبحان اللہ. تو اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو کہ کام کرتے ہیں پھر ڈرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ نہیں کہ جو برے کام کرتے ہیں تو اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جی پھر ڈرتے ہیں کہ یہ قبول ہوگا اللہ کے ہاں یا نہیں ہوگا. اور لہذا ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ ہم نے جو کچھ تھوڑا بہت ٹوٹی پھوٹی عبادت کی توفیق ہو گئی، یہ قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. اور قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی اس پر اچھے طریقوں پر قائم دائم رہیں اور برائیوں سے ہمیشہ ہی اپنا دامن بچایا کریں. پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے عمدہ و مؤثر اور دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی. ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال ہمارے قول میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق دے. آمین. جزاک اللہ. بارک اللہ. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک موقع پر ہم سبھی کی ہر عبادت کو، ہر عمل صالح کو شرف قبولیت سے نوازیں. آمین. اور یہ کہ اس پرمسرت موقع پر ہم اپنی جانب سے اور یہ کہ شارجہ ٹی وی کی جانب سے اور یہ کہ تمام جو اسٹاف ہے سبھی کی جانب سے تمام اہل ایمان کو ہم دلی عید مبارک پیش کرتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. فی امان اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.